اعتکاف میں بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے سگریٹ پینے کی، پہلے سے ہی عادت ہوتی ہے۔ کن ضرورتوں کی وجہ سے اعتکاف سے باہر نکلا جا سکتا ہے؟ قضاء حاجت کی وجہ سے اعتکاف سے آپ باہر جا سکتے ہیں۔ قضاء حاجت یعنی پیشاب آ رہا ہے آپ کو، واش روم جانا ہے آپ نے، تو اب واش روم جانے کے لیے جب آپ نکلیں گے تو آپ نے ٹھہرنا نہیں ہے راستے میں۔ ہاں، اسپیڈ سے جانا ضروری نہیں ہے، آرام آرام سے جائیں، جو آپ کی نیچرل ایک واک کا طریقہ ہے، آپ کی جو نیچرل چال ہے، بھاگتے ہوئے جانے کی ضرورت نہیں ہے، باتیں بھی کر سکتے ہیں چلتے ہوئے، رکنا نہیں ہے آپ نے۔ واش روم کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہاں رش لگا ہوا ہے تو آپ انتظار بھی کر سکتے ہیں، تو وہاں آپ تسلی سے فارغ ہوئے، اس کے بعد اب آپ واپس آ جائیں، ہاتھ دھو لیں۔ تو یہ سب ضرورت کی وجہ سے تو یہ جائز ہے۔ ٹھہر گئے آپ بلا وجہ تو پھر اب آپ کے لیے جو ہے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو خاتون کا بھی یہی حکم ہے، واش روم جا سکتی ہیں وہ، اور چلتے ہوئے کوئی بات چیت بھی کر لیں تو ٹھیک ہے، اور وہاں جب فراغت ہو تو فوراً واپس۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ یا برش کے لیے اعتکاف سے باہر نکلنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو برش کرنے کے لیے آپ اعتکاف سے باہر نہیں نکل سکتے، وضو کرنے کے لیے نکل سکتے ہیں۔ وضو کے دوران جب آپ کلی کریں تو اسی دوران مسواک بھی کی جا سکتی ہے، ٹوتھ پیسٹ اور برش بھی کیا جا سکتا ہے، تو وہ وضو کا حصہ بن جائے گا، تو پھر جائز ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ، فرض غسل کے لیے جانا بھی جائز ہے، اور جمعے کے غسل کے لیے سنت جو غسل ہے اس کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں ہے، اس میں بڑا اختلاف ہے، تو اس لیے اس میں احتیاط یہ ہے کہ نہ کریں، اور گنجائش والا قول یہ ہے کہ جمعے کا غسل کیا جا سکتا ہے۔ بعض جگہ پسینے بہت ہوتے ہیں، بدبو بہت ہوتی ہے، احتیاط یہی ہے کہ نہ کیا جائے۔ اس میں راجح بات دلیل کے لحاظ سے یہی ہے کہ ہمیں کوئی دلیل ملتی نہیں ہے۔ ہاں، البتہ غسل فرض ہو جائے تو بہرحال پھر کرنا پڑے گا۔ آج کل مسجدوں میں یہ کیا ہوا ہے کہ سر دھونے کے لیے نا الگ سے برتن لگا دیتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے۔ مسجد کے اندر ہی اگر کوئی ایسا انتظام ہو نہانے کا کہ جس سے مسجد گندی نہ ہو، یہ خوب سمجھ لیں، کوئی ایسا ٹب وغیرہ رکھ دیا جائے جس میں آپ نہا لیں اور پھر پانی باہر پھینک دیا جائے، تو یہ ٹھیک ہے۔ یعنی اصل مسئلہ ہے کہ مسجد کے باہر نہیں جانا آپ نے۔ تو خاتون بھی اسی طرح کر سکتی ہیں کہ جس کمرے میں اعتکاف کیا ہوا ہے وہیں اگر جو ہے وہ ان کو جیسے جسم میں پسینے کی اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، بعض علاقوں میں گرمی ہوتی ہے، گاؤں دیہاتوں میں تو وہاں بہت زیادہ پسینے ہوتے ہیں۔ آج کل تو ایئر کنڈیشن روم ہے گھروں میں، لیکن ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا، جو غریب علاقے ہیں ان میں تو پسینے ہوتے ہیں، بیچاروں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں خاتون بھی اسی کمرے کے اندر اگر کوئی ٹب وغیرہ رکھ کے اپنے سر کو دھو لیں یا اپنے جو ہے وہ پسینہ وغیرہ دور کر لیں نہا کے، تو وہ ٹھیک ہے، ان کے لیے جائز ہے۔ خوشبو لگانا اعتکاف میں بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور اعتکاف کی حالت میں کھانا پکانے کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے نکلنا، عام طور پر تو ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں کھانا ان کو وہیں پہنچا دیا جاتا ہے، اچھی بات ہے یہ، لیکن اگر کوئی نہ پہنچائے یا پہنچانے والا نہ ہو، یا آپ نہیں لینا چاہتے کسی سے خدمت کہ آپ کیوں کسی کا احسان لیں، تو کھانا کھانے کے لیے بھی آپ اعتکاف سے باہر جا سکتے ہیں ہوٹل وغیرہ میں، اور خاتون جو ہے وہ کھانا پکانے کے لیے بھی نکل سکتی ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی میں کھانا میں ہی پکاتی ہوں گھر میں اور کوئی ہے نہیں، تو وہ کھانا پکانے کے لیے نکل سکتی ہیں، کھانا پکا لیں اور پھر جو ہے اس کو اپنے کمرے میں لا کے آرام سے بیٹھ کے کھا لیں۔ یعنی کچن میں کھانا پکانے کے لیے خاتون اعتکاف سے باہر جا سکتی ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ کوئی اور خدمت کر لے، یہ کوئی اور پکا لے۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی جو بہت زیادہ مسائل پوچھے جاتے ہیں ان میں یہ کہ جنازے کے لیے اعتکاف سے باہر نکلنا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جنازے کے لیے آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے جنازہ پڑھنے کے لیے، بس مرحوم کے لیے وہیں سے بیٹھے بیٹھے دعا کر لیں، اللہ مرحوم کی مغفرت کرے، اور آپ خود نہ جائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ اعتکاف توڑ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جب اعتکاف کیا ہے نا، دیکھیں جب عبادت جب تک آپ نے شروع نہیں کی تھی وہ واجب نہیں ہوتی، لیکن جب آپ عبادت شروع کر دیتے ہیں نا تو وہ نظر فعلی ہے، وہ لازم ہو جاتی ہے آپ کے اوپر۔ جیسے آپ نے جب تک 2 نفل کی نیت نہیں باندھی تو وہ نفل آپ پر لازم نہیں ہے، لیکن جب آپ نے 2 نفل کی نیت باندھ لی تو اب اس کو توڑ نہیں سکتے آپ۔
شدید عذر کے بغیر توڑا تو دوبارہ آپ کو اس کی قضا کرنی پڑے گی، تو وہ نوافل آپ کو کمپلیٹ کرنے پڑیں گے۔ تو ایسے ہی اعتکاف بھی ہے کہ جب تک آپ نے شروع نہیں کیا تھا تو آپ پہ لازم نہیں ہوا تھا، لیکن جب آپ نے سنت اعتکاف شروع کر دیا تو اب آپ پر اس کا پورا کرنا لازم ہے۔ اب ذرا سی باتوں پہ آپ اعتکاف توڑ کے باہر نکل جائیں، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، اس میں آپ کو گناہ ہوگا۔ ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم سنت اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے نا فلاں دن پیپر دینے کے لیے جانا ہے، ہمارا ایگزام ہے، اور اب اس ایگزام کی وجہ سے ہم اعتکاف میں ہی نہیں بیٹھ پا رہے، یا یہ کہ ہمیں فلاں کام، بہت ضروری کام سے فلاں دن جانا پڑے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ہی اس ٹائم کو مستثنی کر لیں، اعتکاف سے خارج کر لیں، کیونکہ نظر فعلی کی طرح ہے نا۔ نظر فعلی کا مطلب ایک نظر منت وہ ہوتی ہے جو قول سے انسان مانتا ہے، ایک منت وہ ہوتی ہے جو اپنے عمل سے اپنے اوپر واجب کرتا ہے۔ تو واجب کرنے سے پہلے ہی اگر اس ٹائم کو آپ مستثنی کر دیں گے تو وہ ٹائم خود بخود خارج ہوگا۔ تو ایسی کنڈیشن میں آپ نے اگر پیپر دینے کے لیے جانا ہے یا کسی خاص دن آپ کو کوئی بہت ضروری کام ہے، تو آپ جب کل شام سے الحمدللہ یہاں پاکستان میں اعتکاف شروع ہو رہا ہے، تو آپ اس سے پہلے کیا کریں، آپ یہ نیت کر لیں کہ بھائی میں ان 10 دنوں میں فلاں ٹائم جو ہے اس کو میں مستثنی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس میں مجھے پیپر دینے کے لیے جانا ہے یا مجھے کہیں بہت اہم میٹنگ میں جانا ہے، تو وہ میں نے اعتکاف سے مستثنی کر دیا۔ تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ آپ اسپیسیفک اسی کام کے لیے جائیں اور فوراً واپس آ جائیں، بالکل ایسے جیسے آپ واش روم جاتے ہیں بس اپنا کام نمٹائے اور واپس آئے، تو اسی طرح یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ جائیں اور فوراً واپس آئیں، اسٹے نہ کریں پھر وہاں پہ، تو اس عمل سے اعتکاف ٹوٹے گا نہیں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اعتکاف میں بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے سگریٹ پینے کی، پہلے سے ہی عادت ہوتی ہے، تو وہ ان کو تو افطاری میں فوراً سگریٹ چاہیے، وہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ سگریٹ پینا بہت بری حرکت ہے، اس سے توبہ کر لیں، بلکہ اعتکاف میں بیٹھیں اسی نیت سے کہ اب یہ 10 دن تک سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ سگریٹ چھوڑ دیں آپ، لیکن اگر نہیں چھوٹ رہی ہے آپ سے تو اب اعتکاف نہ چھوڑیں آپ، اس بہانے ہو سکتا ہے اعتکاف میں ہی اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے دے، لیکن بہرحال نہیں چھوٹ رہی ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں، اعتکاف میں آپ نے جب سگریٹ پینی ہے، میں ترغیب نہیں دے رہا کہ پیا کریں سگریٹ، کوئی مجبوری ہے پینی ہی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور وہ ایسا نہ ہو کہ اعتکاف والوں کو کوٹنا مارنا پیٹنا شروع کر دے۔ تو بعض لوگ اس چکر میں اعتکاف میں ہی نہیں بیٹھتے کہ ہمیں تو سگریٹ کی عادت ہے تو ہم اعتکاف میں کیسے بیٹھیں، تو آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں بہرحال۔ تو پھر سگریٹ اگر پھر بھی آپ نے پینی ہے تو پھر اس کا طریقہ جو بتاتے جاتا ہے کہ بھئی سگریٹ پینے کے لیے تو آپ نکل نہیں سکتے کیونکہ شرعی ضرورت ہے نہیں، تو واش روم جتنی دیر آپ یوز کرتے ہیں اسی دوران آپ سگریٹ پی لیں، یہ اس میں اعتکاف نہیں ٹوٹے گا آپ کا۔ تو یہ چند مسائل تھے۔ اسی طرح نسوار کی کسی کو عادت ہے، اب مسجد میں ظاہر ہے نسوار کی ایک اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، گٹکے پان یہ ساری جو چیزیں ہیں بدبودار ہوتی ہیں، تو ان سب کا یہی حکم ہے کہ اگر کسی نے یوز کرنا ہے ان کو تو وہ پھر جو ہے نا اس دوران یوز کر لے، تو تاکہ، اور اگر کسی کو نسوار کی بو نہیں آ رہی ہے تو پھر ایک الگ بات ہے، وہ تو اب مجھے نہیں پتا کہ مسجد میں آپ نسوار استعمال کرتے ہیں تو لوگوں کو بدبو آتی ہے کہ نہیں آتی۔ تو یہ چند مسائل تھے اعتکاف کے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور اعتکاف میں اپنے ٹائم کو جو ہے ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، عبادت کریں زیادہ سے زیادہ، شرعی مسائل سیکھیں، موبائل کا استعمال اعتکاف میں کم سے کم کریں، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام اس میں آپ کو پتہ ہے بڑی بےہودگی ہوتی ہے، لڑکیوں کی ویڈیوز آنا شروع ہوتی ہیں، تو اس میں مسجد میں اگر آپ یہ لڑکیوں کی ویڈیوز وغیرہ دیکھیں گے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، خوب سمجھ لیں، بہت اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، اللہ کو بہت غضب آئے گا۔ اس سے بہتر ہے آپ اعتکاف کریں ہی نہیں، کیونکہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ کے مہمان بن کے آئے ہوئے ہو، اور وہیں اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو، تو یہ کتنا غضب کی بات ہے۔ تو اس سے اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو، بلکہ جب آپ شعائر اللہ کی توہین کرتے ہیں نا، تو علماء کہتے ہیں اس سے انسان کے ایمان چھننے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی موت کفر پہ واقع ہوگی، ایمان پہ واقع نہیں ہوگی۔ تو مسجدوں میں آ کے ٹک ٹاک میں لڑکیوں کو دیکھنا اور فیس بک پہ اس طرح کی چیزیں، پھر آ کے وہاں اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کرنا اعتکاف میں آ کے، یہ سارے حرام کام چھوڑ دیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ مسجد میں جیسے نیکی
کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جو خواتین گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں تو اس کمرے کے اندر جہاں وہ اعتکاف کریں گی وہاں ان کے شوہر بھی آ کے ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، ان کے بھائی بہنیں جتنے بھی محرم رشتہ دار ہیں سب آ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ کہ میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ اعتکاف میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو باقی یہ کہ وہ وہاں سب ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں، البتہ وہ خاتون پردے کا اہتمام کریں۔ اعتکاف کی حالت میں نامحرم سے باتیں کرنا یا بے پردہ ہو کے نامحرم کے سامنے بیٹھ جانا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ اعتکاف ایک عبادت ہے، شعائر اللہ میں سے ہے، تو یہ اس پھر اعتکاف کی توہین ہوگی۔ تو جو خواتین گھر میں اعتکاف کریں گی تو وہ پردے کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اس دوران کسی نامحرم سے گپ شپ نہ لگائیں۔ کوئی ضرورت کی بات ہو تو بہرحال کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اعتکاف نفلی بھی ہوتا ہے، یہ تو سنت اعتکاف ہے جس کی سخت پابندیاں ہیں، تو اصل ثواب تو یہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن بعض لوگ نفلی اعتکاف بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں 3 دن کا اعتکاف، 1 ہفتے کا اعتکاف، تو اس میں پھر کوئی پابندیاں نہیں ہیں، پھر اس کا وہ ثواب بھی نہیں ہے جو 10 دن کے اعتکاف کا ہوتا ہے، تو اس میں پھر کوئی پابندیاں بھی نہیں ہیں۔ تو وہ ویسے ہی بس آپ وہ بیٹھ جائیں جا کے، جتنا دیر مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آپ گزار سکتے ہیں گزار لیں، وہ پھر کسی چیز سے نہیں ٹوٹتا۔ تو لیکن اصل اعتکاف وہ سنت اعتکاف ہے، اس کے اہتمام کی کوشش کریں۔ ہم نوجوانوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ چلو تم سے 10 دن کا سنت اعتکاف نہیں ہو رہا تو نفلی اعتکاف کر لو، چلو کسی بہانے وہ مسجد میں آئیں تو صحیح، نا مسجد میں جڑیں تو صحیح، مسجد کے ماحول سے تو متاثر ہوں، شاید کچھ اللہ کی باتیں سننے کے ان کو توفیق ملے، اللہ اللہ کرنے کی توفیق دے مل جائے ان کو۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں اعتکاف میں تبدیل ہوتے دیکھی ہیں، تو اعتکاف کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، یہ انسان کی زندگی کو بالکل یو ٹرن کی طرح گھما دیتا ہے۔ تو اس لیے بڑھ چڑھ کے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جی میں روز پارک میں ایکسرسائز کرتا ہوں، مجھے ایک صاحب نے کہا کہ کیوں؟ اچھا، مجھے ایک صاحب نے کہا کہ اس پارک میں سیوریج کا پانی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس پارک کی گھاس ناپاک ہے، اگر آپ اس پر ورزش کریں گے تو آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور ان کپڑوں میں نماز نہیں ہوگی، اس بارے میں رہنمائی فرمائیے کہ سیوریج کا پانی گھاس پر ڈالنے کے کتنی دیر کے بعد اس پر ورزش کر سکتے ہیں؟ عام طور پر صبح 10 یا 11 بجے پانی دیا جاتا ہے، میں مغرب یا فجر کے بعد اس پہ ورزش کرتا ہوں۔ دیکھیں، سیوریج کا پانی یا گٹر کا پانی، کوئی بھی چیز جب زمین پہ ڈالی جائے تو جب دھوپ لگنے سے یا کسی بھی طرح وہ مٹی میں تحلیل ہونے سے اس کی بدبو ختم ہو جائے، اس کے اثرات ختم ہو جائیں تو وہ پاک سمجھا جائے گا۔ تو پارک میں اگر پانی ڈالا جاتا ہے اور آپ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو کوئی اسمیل نہیں آ رہی ہوتی، اس سے کسی قسم کی کوئی بدبو نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر وہ پاک ہی ہے، کیونکہ سارا دن دھوپ پڑی ہے اس کے اوپر۔ ہاں، جب پانی ڈالیں تو فوراً اسی وقت اگر کریں گے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ تو ویسے وہ پارک والوں سے بولو کہ بھائی یہ کوئی صحیح کام کر لو، یہ گندا پانی کیوں آپ پارکوں میں ڈال رہے ہو؟ پہلے بیماریاں کم ہیں پاکستان میں، تو اتنا گندا پانی، اور اس سے تو نقصان دہ ہوتا ہے یہ پانی، یہ ضائع کرنے کے قابل پانی ہے، یہ سیوریج میں یہ پارکوں میں استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے۔ بہرحال شرعی مسئلہ یہی ہے کہ دھوپ لگنے سے یا ٹائم گزرنے سے اس کی بدبو اگر ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر پاک ہی سمجھا جائے گا۔ کوئی بھی چیز جو زمین پہ گرے نا، کوئی بھی ناپاکی، پیشاب کر دیا جیسے کسی نے، تو یا سیوریج کا پانی مٹی میں ڈال دیا، تو مٹی خود مطہر ہے، تو دھوپ لگنے سے اور جب اس کی بدبو کے اثر زائل ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ محمد تہذیب انصاری، جھانسی انڈیا سے، کیا 15 شعبان کا روزہ سنت ہے؟ نہیں بھائی، 15 شعبان گزرے ہوئے تو بہت ٹائم ہو گیا، آج تو پاکستان میں 19واں روزہ ہے، تو آپ 15 شعبان کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا بھائی، 19 رمضان ہے نا، آج 19 رمضان ہے، کل 20 رمضان ہے، کل سے اعتکاف بھی شروع ہو رہا ہے، تو کچھ اعتکاف کے مسائل بھی میں نے بتانے۔ محمد سلمان اتر پردیش سے کہتے ہیں میں پوری رات لائبریری میں رہتا ہوں، صبح فجر کے بعد سوتا ہوں، پھر ظہر کے وقت اٹھتا ہوں، اس پر کوئی گناہ تو نہیں ہے؟
رمضان میں بھی یہی ٹائم ٹیبل رہتا ہے جناب، ظہر کے بعد پھر دوبارہ سو جایا کریں، پھر عصر کے وقت اٹھا کریں، عصر کے بعد دوبارہ سو جایا کریں، اس میں کیا جا رہا ہے؟ پوری قوم سو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے، تو اگر آپ بھی تھوڑا سو لیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہرحال فجر کے بعد سونے کے بارے میں میرا خیال ہے آپ پوچھ رہے ہیں، تو جائز ہے، فجر کے بعد سونا بھی جائز ہے اگر رات کو آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے۔ پھر اگر فجر کے بعد بھی نہیں سوئیں گے تو پھر کب سوئیں گے؟ لیکن بہرحال اسلاف سے اس کی کراہت منقول ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا، یہ نیچرل ٹائم نہیں ہے سونے کا، رات ہی کو سویا کریں اور صبح اپنے کاموں میں مشغول ہوا کریں۔ وہی جو لائبریری میں آپ بیٹھتے ہیں تو فجر کے بعد بیٹھ جایا کریں۔ چند دن تکلیف ہوتی ہے اس سے، عادت جب خراب ہو جاتی ہے نا تو سائیکل چینج کرنے میں، جو آپ کا باڈی کا جو سائیکل خراب ہو گیا ہے، چند دن تکلیف ہوتی ہے، اور ماہرین کہتے ہیں 21 دن تک کسی کام کا عادی بنا دیا جائے تو باڈی یوز ٹو ہو جاتی ہے، پھر عادی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال جائز ہے فجر کے بعد بھی سونا، لیکن ناپسندیدہ کام ہے، بہتر نہیں ہے۔ اسلاف سے اس عمل کی برائی منقول ہے، اور قرآن نے بھی رات کا وقت بتایا ہے سونے کے لیے، اور ویسے بھی اللہ نے اگر ہمیں فجر کے بعد سلانا ہوتا تو اللہ فجر میں اٹھاتا کیوں؟ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے نیند قربان کر کے اٹھو، اس لیے تھوڑی کہ تاکہ دوبارہ سو جاؤ۔ تو جائز ہے، بہتر نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، صحت کے لیے بھی نقصان دہ۔ اظہر صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں، میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، ہسپتال میں داخل ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ان کی حالت نازک ہے، وہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ مندر میں پیسے ڈونیٹ کرنے ہیں، چھوٹا مندر گفٹ کرنا ہے، تو یہ باتیں بیماری کی وجہ سے ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آ رہی ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ دیکھیں آپ کے والد صاحب کو اللہ شفا عطا فرمائے، اگر ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے تو پھر جو مرضی کہتے رہیں اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، چاہے مندر کی باتیں کریں چاہے بتوں کی باتیں کریں۔ انسان اس وقت تک اپنے عمل کا مکلف ہے جب تک اس کا دماغ درست کام کر رہا ہو۔ تو اگر آپ والد صاحب کا دماغ ہی صحیح کام نہیں کر رہا تو پھر اگر وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ مندر میں پیسے دینے، مندر بنانے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ فکر نہ لیں اس کی۔ ویسے احتیاطاً توبہ استغفار تو کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی اپنے والدین کے لیے بھی۔ بال دعا ہے اللہ آپ کے والد کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ مناف صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بغیر نیت کے پانی کی بھاپ ناک میں چلی جائے تو کیا حکم ہے؟ بغیر نیت کے چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اسٹیم آپ خود سے لے رہے ہیں، ناک کے اندر کھینچ رہے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی حکم گرد و غبار کا ہے، جو ہوا کے ذریعے گرد و غبار اڑ کے آپ کے ناک میں جا رہا ہے، منہ میں جا رہا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن باقاعدہ گرد میں جا کے آپ کھینچیں اس کو اپنے اندر سے، اپنے اندر، اور سانس لے لے کے اس کو کوشش کریں کہ یہ مٹی میرے اندر جائے، ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، ایک شاپنگ مال میں جاب کرتا ہوں، وہاں لڑکیاں بھی جاب کرتی ہیں، ان کا لباس بہت خطرناک ہوتا ہے، میں اپنی نظر کو بچانے کی بہت کوشش کرتا ہوں اور استغفر اللہ کی تسبیح بھی کرتا ہوں، لیکن اکثر ابلیس کی اولاد مجھے بہکا دیتی ہے۔ تو ابلیس کہاں ہوتا ہے اس ٹائم پہ بھائی جب اولاد بہکا رہی ہوتی ہے؟ اس سے میرا ایمان خراب ہو جاتا ہے، تو رہنمائی فرما دیجئے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی صاحب یہ آج کل بڑا مسئلہ ہے، ان لڑکیوں کے جو ہے نا مرد بغیرت ہوتے ہیں اصل میں، جو اس طرح سے جنرل سٹورز میں ادھورے لباس کے ساتھ جاب کر رہی ہوتی ہیں۔ جاب بھی عورت کے لیے کرنا پسندیدہ کام نہیں ہے، اصل تو مسئلہ یہ ہے، کمانا اللہ نے مردوں کے ذمے لگایا ہے، عورت کے ذمے کھانا ہے، کمانا نہیں ہے، گھر سنبھالنا ہے۔ ہاں مجبوری ہو تو جاب کر سکتی ہیں، لیکن پراپر ڈریس تو ہو نا اس میں۔ تو کسی مجبوری میں کوئی لڑکی جاب کر رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے، مرد حرام ہیں، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، تو ایک الگ بات ہے۔ باقی یہ کہ اسلام نے کتنی عزت دی عورت کو، کسی کی بیوی بنا کے گھر میں رکھا ہے، بچوں کی تربیت کرے، وہ بچوں کی ماں بنے اور شوہر کی بیوی بنے، اور جو ہے وہ ایک خاندان کی بھابھی اور نند بنے، تو ایک پورا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک رشتوں میں جوڑا ہے۔ ہم نے کیا کیا، عورت کو گھر سے باہر لا کے بس جنرل اسٹوروں کی زینت بنا دیا اس کو، وہ باس کی نظروں کا بھی نشانہ بنی رہتی ہے، تو اور جو حالات ہیں وہ سب کو پتہ ہی ہے۔ تو عورت کی عزت گھر کی چار دیواری میں ہے،
اگر مجبوری میں جاب کرنی ہے تو پورا پراپر ڈریس استعمال کرے، وہ پراپر ڈریس پہنے وہ۔ بہرحال آپ اب نظر کی حتی الامکان حفاظت کریں میرے بھائی، اور نکاح کریں۔ نکاح سے انسان کی جو ہے وہ سوچ پاکیزہ بن جاتی ہے اور اس میں طہارت پیدا ہو جاتی ہے، تو نکاح سے دور نہ بھاگیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اسی میں اسٹور میں آپ کو کوئی زیادہ اچھی لگ رہی ہے تو آپ نکاح کا پیغام بھیج دیں، اس کو بیوی بنا لیں اپنی، اس کو بولیں بھائی تم گھر بیٹھو، میں تمہیں کما کے کھلاؤں گا بس۔ اللہ تعالیٰ دو کی طاقت دے دیتے ہیں انسان میں، دو کو کھلانے کی طاقت، جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ تو اس کو بولیں کہ میں بھی تو کما رہا ہوں نا، تو میں تمہیں گھر لے جاتا ہوں، تم میری بیوی بن جاؤ اور اب میں کھلاؤں گا تمہیں۔ پھر بھی وہ ڈھیٹ پڑنے پر آ رہی ہے اور بیوی وہ جاب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو چلیں پھر جاب کے ساتھ ہی اس سے آپ شادی کر لیں، بولیں بھائی ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں، کچھ خرچہ میں تھوڑا سا اور تمہارا اٹھا لوں گا، جاب کا تمہیں شوق ہے کرتی رہو یہیں پہ۔ یعنی اس سے تو بہتر ہے نا جو ابھی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے، اور یہ بھی اگر ممکن نہیں ہے تو بھائی نظر کی حفاظت کریں پھر، اور نکاح کہیں اور کریں، جہاں بھی کریں لیکن نکاح کریں۔ وداؤٹ میرج، وداؤٹ وائف اس زمانے میں زندگی گزارنا یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے، بہت خطرناک ہے۔ لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں۔ جو ایک دفعہ زنا میں پڑ گیا نا، بڈھا ہو کے بھی نہیں وہ کمبخت زنا چھوڑتا، پھر طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس میں کر کچھ نہیں سکتا، لیکن وہ ٹھڑک ختم نہیں ہوتی اس کی۔ وہ چارپائی پہ لیٹا ہوگا نا، ہڈیاں جواب دے جائیں گی اور ہلا نہیں جا رہا ہوگا، لیکن اس بے شرم کی ٹھڑک نہیں ختم ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ جو زنا نہیں چھوڑتے نا جوانی میں، وہ بڈھے ہو کے بہت بڑے ٹھڑکی بنتے ہیں، پھر وہ طاقت کچھ بھی نہیں ہوتی ان میں، لیکن سسکیاں لیتے رہتے ہیں بس پڑے ہوئے۔ تو بڑھاپا بہت غلیظ گزرتا ہے ان بے شرموں کا۔ تو اس لیے آپ توبہ کریں اور زنا کی طرف نہ جائیں، اور نظر کی حفاظت کریں، اور جلد سے جلد نکاح کرنے کی کوشش کریں۔ پھر بھی اگر کچھ بد نظری ہو جاتی ہے تو توبہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے، اور کچھ صدقہ وغیرہ بھی دے دیا کریں تاکہ یہ عادت چھوٹے۔